بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیمپرنگ اور پنشمنٹ یعنی لاڈ اور پیار، ناز نخرے، اور اس طرح جو کارپورل پنشمنٹ ہے یا سائیکولوجیکل پنشمنٹ ہے، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ اس پر میری آلریڈی ویڈیو ہے، لیکچر ٹائپ ہے، سو یہاں ایک بریفلی پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پنشمنٹ جو ہوتی ہے یعنی وہ ایکچولی یہ ہوتی ہے کہ آپ اصلاح کے لیے وہ کام کرتے ہیں کہ وہ اصلاح ہو جائے نا۔ سو بعض پنشمنٹ قدرتی ان کے نتائج نکلتے ہیں، رائٹ، کہ بچہ اپنے غلطی کا نتیجہ خود محسوس کرے، یا لاجیکل ہوتا ہے کہ غلطی سے جڑا ہوا کوئی منطقی نتیجہ دیا جائے۔ اس طرح ٹائم آؤٹ ہوتا ہے، بچے کو مثلا کوئی سرگرمی ہے ان سے آپ الگ کرتے ہیں تاکہ وہ خود سوچ سکیں، اور یہ ایک سزائیں ہیں۔ اس طرح بچے نے کوئی وہ کی ہے، غلطی کی ہے تو وہ خود تلافی کریں۔ اس طرح اگر ان کو کچھ پریویلیجز دی گئی مراعات تو ان سے وہ کم کر دے۔ تو اس طرح کے کام کرنے سے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ سزائیں کہلاتے ہیں۔ یا اسے اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس کو بتائیں کہ اس کو لکھیں اور اس پر سوچیں، مثلا وہ بڑی عمر کا ہے، ذرا ایج میں بڑا ہے، تو یہ ساری پنشمنٹ ہیں جو پازیٹیو ہے فار دا کریکشن، ان کی اصلاح کے لیے۔ جو مضر سزائیں ہیں جو بچے کی شخصیت کو بگاڑتے ہیں یا ان کو فزیکلی کچھ نقصان ملتا ہے، سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر نقصان ملتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو سزائیں ہیں، سر ہمارے سکولز میں اس کی ممانعت ہے۔ تو اس میں ہے کارپورل پنشمنٹ ہے کہ وہ جسمانی یا کچھ مضر سزائیں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں ایک ایک کو، کہ اس سے بچے کی شخصیت اور اعتماد تباہ کرتا ہے، بچے میں خوف، جھوٹ اور ضد پیدا کرتا ہے، استاد یا والدین سے نفرت پیدا کرتا ہے، تعلیمی ماحول کو خراب کرتا ہے، بچے میں کم ہمتی اور احساس سے کم تری بڑھاتا ہے، بچے کے دل سے سیکھنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے، بچے میں تشدد اور غصہ بڑھتا ہے اور وہ اس کو دوسروں پر نکالتا ہے۔ اسکول سے ان کا جو ڈراپ آؤٹ ہے یعنی اسکول سے نکل جانا، اسکول کو چھوڑ دینا، اسکول سے بیزاری، اس کا خطرہ بڑھتا ہے۔ بچے کی جو ذہنی اور جذباتی رشنما ہے جو پیدائش سے ہی اس کی شروع ہو جاتی ہے، سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ، ایموشنل اور مینٹل ڈیولپمنٹ ہے، وہ رک جاتی ہے۔ اس طرح بچہ آئسولیشن میں انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، بچے میں جھوٹ بولنے اور چھپانے کی عادت بڑھتی ہے تاکہ سزا سے بچ سکیں، اور جو ایک مین رشتہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہی یہ پورا ایک نظام چلتا ہے، اسکول میں استاد اور بچے کے درمیان، گھر میں والد اور والدین اور بچوں کے درمیان اعتماد، ٹرسٹ، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں عدم برداشت اور تشدد کا کلچر بڑھتا ہے۔ اس کی مثلا اگر ہم ایگزامپل دے دیں، یہ کچھ ایگزامپل یہاں ہم شیئر کرتے ہیں۔ مثلا آپ چڑی یا ہاتھ سے مارتے ہیں، آپ تھپڑ لگاتے ہیں، کان پکڑوا کر کڑا کرنا، سب کے سامنے زمین پر بٹھانا، آپ بٹھاتے ہیں، کلاس کے سامنے ذلیل کرنا، سخت دھکے دینا یا جھنجھوڑنا، ہاتھ پر یا جسم پر ضرب لگانا، بار بار ڈانٹ کر بچے کو خوفزدہ کرنا، دھوپ یا سردی میں کڑا کر دینا، کلاس سے زبردستی باہر نکال دینا، بال پکڑنا، کان کھینچنا، بچوں کو باندھ کر مارنا، بیلٹ، جوتے یا اسٹک سے مارنا، اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں یہ فزیکل پنشمنٹ میں آتی ہیں، کارپورل پنشمنٹ میں آتی ہیں، اور اس کے نقصانات جو پہلے بیان کی گئے ہیں۔ اس طرح ایموشنل یا سائیکولوجیکل پنشمنٹ ہے جو جذباتی و نفسیاتی سزائیں دی جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، زیرو، جس طرح ہمارے اسکول میں ہیں۔ بچے کی خودی اور عزت نفس مجروح ہوتی ہے، یہ نقصان ہے اس کا۔ بچے میں نفرت، بغاوت اور تنہائی پیدا ہوتی ہے۔ ابھی کتنی شدید نقصانات ہیں اس کے۔ بچے کا اعتماد اور دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، بچے جھوٹ بولنے لگتے ہیں اور اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی اگر سپوز ہم وہ کریں، آپ اس پر چیختے ہیں، شور مچاتے ہیں،
بلیک میل کرتے ہیں، بار بار زبانی گالیاں دیتے ہیں، خراب ناموں سے آپ ان کو پکارتے ہیں، سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، اور ان کی کمی کو سب کے سامنے آپ ظاہر کرتے ہیں، کمرے یا باتھ روم میں بند کرتے ہیں، افواہیں یعنی پھیلاتے ہیں کسی بچے کے بارے میں، یا دھمکیاں دیتے ہیں، بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں، کلاس میں آپ باعث میں فیورٹزم کرتے ہیں اور بچوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے وہ بچے کی جو نفسیاتی نشوونما ہے وہ رک جاتی ہے۔ اس طرح چائلڈ ابیوز یا ہراسمنٹ آپ وہ کرتے ہیں، وہ نہ صرف فزیکلی بلکہ ایموشنلی اور مینٹلی ان کو لائف پر نقصان دیتی ہیں۔ تو اس کی جو نقصانات ہیں وہ بچے کی زندگی، ذہن اور جذبات کو مستقل نقصان دیتی ہے۔ خوف، نفسیاتی بیماریاں اور ہمیشہ کے لیے صدمہ، اعتماد اور عزت نفس ہمیشہ کے لیے تباہ۔ اس سے سزا نہیں بلکہ جرم ہے جس پر قانونی کارروائی بھی ہوتی ہے۔ اس کی مثلا بچوں کے سینسیٹیو جو پارٹس ہیں اس کو آپ چھوتے ہیں، اس طرح یا بچوں کو جنسی پیغامات یا تصاویر یا ویڈیوز بھیجتے ہیں اور بدسلوکی کرتے ہیں ان سے جنسی حوالے سے، یا جان بوجھ کر برائی یا جرم میں ان کو آپ شامل کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سائیکولوجیکلی اور فزیکلی سیکشول جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ سزائیں کی طرف ہو گئی ہے جو کہ نہ صرف والدین اس سے دور رہیں بلکہ ہر اسکول، ہر ٹیچر ان سے دور رہیں، اور اگر سپوز وہ اس میں انوالو ہیں تو ان کے جو نقصانات ہیں اس کے ذمہ دار وہ اساتذہ کرام ہیں یا پھر والدین ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں وہ جو دوسرا لاڈ اور پیار ہے، پیمپرنگ ہے، ناز برداری ہے، اس چیز کی طرف۔ تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ یعنی پیمپرنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی بچہ ہے جو بھی وہ مانگے، جو بھی وہ کہے، آپ انڈو نہیں کہتے ہیں بلکہ ہر ایک چیز آپ مانتے ہیں، کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ پیمپرنگ کہلائی جاتی ہے، رائٹ۔ حتیٰ کہ یہ مثلا ایک بچہ ہے، وہ 5 سال کا ہے، خود کھا سکتا ہے لیکن امی اس کو نہیں، وہ خود ہی کھلا رہی ہے، تو یہ پیمپرنگ کر رہی ہے، رائٹ۔ اور اس کو فزیکلی ایک پنشمنٹ دے رہی ہے، تو اس کی جو والدہ ہے وہ اس کی دشمن ہے۔ تو اس کی جو نقصانات ہے وہ بچہ ذمہ داری کا احساس نہیں سیکھتا ہے۔ آپ جو پیمپرنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بچہ ذمہ داری کا احساس نہیں سیکھتا ہے، بچے میں ضدی اور خود غرض رویہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو محنت کرنے کی عادت نہیں پڑتی، بچے میں احسان فراموشی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک مین ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے سو وہ احسان فراموش ہو جاتا ہے، بچے کی برداشت اور صبر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس پیمپرنگ کی وجہ سے، بچے کو حدود اور آداب سمجھ میں بالکل نہیں آتے، بچہ بے لگام اور خود مختار ہو جاتا ہے، چھوٹی بات پر غصہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، چھوٹی توقعات کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اور عملی زندگی میں ناکام ہوتا ہے، ناکامی یا انکار برداشت نہیں کر پاتا ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ ان کی جو ریلیشن شپ سے تعلقات ہے وہ خراب ہوتے ہیں، بچے کی شخصیت میں غیر سنجیدگی اور کمزوری آ جاتی ہیں۔ اب اس کی اگر مثالیں ہم دے دیں کہ بچہ ضد کرے، کھلونا چاہے، والدین فوراً لا دیں، ہوم ورک نہ کرے، والدین یا استاد کچھ نہ کہیں، کلاس میں شور کرے، استاد مسکرا کر برداشت کرے، کہے کہ پڑھائی بعد میں کروں گا، اجازت دے دی جائے، کھلونا یا چیز توڑ دے، نیا لایا جائے، بہت سی جیب خرچ ضائع کرے، مزید دے دیا جائے، دوسرے بچوں سے بدتمیزی کر کے جائے چھوٹا ہے ٹھیک ہو جائے گا، موبائل ٹی وی زیادہ دیکھ کے روکا نہ جائے، استاد یا والدین کی بات نہ مانے پھر بھی انعام دیا جائے نا۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں اور کئی مثالیں بنتی ہیں نا، آپ تو اگر آپ کاؤنٹ کرتے جائیں نا، یہ وہ پیمپرنگ ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو ہمارے اسکول میں یہ چیز بھی ہماری کوشش ہے کہ نہیں ہے، بلکہ ہم پالیسی یہ ہے کہ یہ 0 لیول پر ہے۔ بیچ کا راستہ ہے جو نبی پاسم کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، وہ ہے شفقت کا، صحیح ہے۔ تو شفقت یا افیکشن یہ ہمارا راستہ ہے، شفقت، اسی میں محبت آ جاتی ہے، رائٹ، اسی میں دیکھ بھال آ جاتے ہیں،
اسی میں اپنائیت آ جاتی ہے، اسی سے ٹرسٹ بنتا ہے، اسی سے آپس میں ایک مضبوط بانڈ بنتا ہے۔ تو یہ وہ راستہ جس کو ہم اختیار کرتے ہیں، اور اسی مین ریزن پر ہمارے اسکول چلتے ہیں۔ یہی ہمارا ایک نقطہ ہے جو ہم والدین کو بتاتے ہیں کہ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں، یہ چیز دے رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔